الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى خاتم النبیین والمرسلین نے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطیہ درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد و بے حساب اس بات پر شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم سب کو آپ کو مجھے اس تربیتی نسلی کے اعتکاف کی اس نشست میں حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے. اسی حوالے سے میں نے حدیث طیبہ جس کو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے وہ عمل چاہے بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اور وہ عمل چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے اجر و ثواب کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ یعنی جس طرح کی اس کی نیت ہوگی اسی طرح کا اس کو اجر و ثواب ملے گا, اسی طرح کی اس کو جزا ملے گی. اگر کثرت کے ساتھ انسان عبادت کر رہا ہے اور نیت اس کی خدا کی رضا ہے تو یہ ساری عبادت اس کے لیے مفید ہے. لیکن اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ عبادت کر رہا ہے لیکن کسی مرحلہ میں ایک لحظہ بھر کے لیے نیت اس کی یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی مجھے کہے گا کہ یہ عبادت گزار ہے, یا دل کے اندر ایک ہلکا سا خیال گزر گیا کہ میں بڑا طویل قیام کرنے والا ہوں, میں بہت زیادہ سجدے کرنے والا ہوں, تو جیسے ہی انسان کی نیت تبدیل ہوئی تو وہ سارے کا سارا اجر و ثواب سے ضائع ہو گیا. اس لیے کوئی بھی انسان عمل کرے تو اس عمل کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی اپنی خلوص نیت پر ہے کہ کیا یہ عمل انسان اپنے لیے کر رہا ہے, کیا یہ عمل انسان دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, کیا یہ عمل ریاکاری کے لیے ہے. اگر ریاکاری سے پاک ہو, دکھاوے سے عمل پاک ہو اور فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت اس کے نام کا درخت لگا دیتا ہے. ادھر انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, ادھر پروردگار عالم اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. ادھر انسان نفل عبادت کرتا ہے, ادھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اپنے بندے کا ذکر فرماتا ہے. ادھر انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے, جو اس کی رحمتوں کی طرف, اس کی ذات کی طرف چل کے آتا ہے, اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے اور اسے اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک شخص ساری زندگی ظاہراً صدقہ و خیرات میں گزار دیتا ہے لیکن اس میں ریاکاری ہے. ایک آدمی ساری زندگی تبلیغ میں گزار دیتا ہے لیکن اس میں ریاکاری ہے. ایک شخص جہاد کرتے کرتے
مر جاتا ہے، لوگ اسے شہید کہہ دیتے ہیں، لیکن ریاکاری ہے تو اس کو کوئی اس پر ایک ذرہ برابر بھی اجر و ثواب ملنے والا ہی نہیں۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ آئے جائیں، ان میں ایک غنی ہوگا جو کثرت کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ کیا کرتے رہے ہو؟ یا اللہ مال خرچ کرتا رہا ہوں تیری رضا کے لیے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا غنی ہے، لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور دوزخ کی آگ میں پھینک۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا، یہ کون ہے؟ یہ عالم دین ہے۔ کیا کرتے رہے ہو؟ یا اللہ میں تیرے دین کے علم کو پھیلاتا رہا ہوں تیری ذات کے لیے۔ رب فرمائے گا جھوٹ بول رہے ہو، فقط اس لیے تم یہ سارے کام کر رہے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں گے بڑا علم والا ہے، لوگ تمہیں کہیں گے کہ بڑا یہ علم رکھتا ہے، عالم ہے۔ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر دوزخ کی آگ میں پھینک کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تیسرا لایا جائے گا، جی یہ کون ہے؟ یہ شہید ہے۔ کیا کرتے رہے ہو؟ یا اللہ تیرے لیے تو میں نے اپنی جان کا ہی نذرانہ پیش کر دیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا غلط بیانی کرتے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم فقط اس لیے جنگ لڑ رہے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں بڑا بہادر ہے، لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا ہے، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اگر میں کہوں گا غنی کے بارے میں، غنی وہ ہوتا ہے جس کو دنیا میں ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر 70 سے لے کر 700 گنا تک اجر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب قیامت کا دن آتا ہے تو اسی اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس خدا کی راہ میں خرچ کیے مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ عالم دین کی بات سن لیجیے، ایک عالم دین فقط خود نہیں اپنے ساتھ کئی لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، لیکن یہ وہ لے کر جائے گا جو عالم باعمل ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اگر میں مجاہد کی بات کروں، جہاد کرنے والے کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے درجوں میں سے 100 درجے بلندی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایک مجاہد کو عطا فرمائے گا، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو شہید ہو جائے اور غازی کا مرتبہ پا جائے۔ شہید کو تو یہ کہہ دیا کہ یہ اس کو کوئی مردہ سوچے بھی نہ اور اس کو کوئی مردہ کہے بھی نہ، کتنا بلند مقام ہے ان تینوں کا، لیکن ان تینوں کو کہاں پھینکا جا رہا ہے؟ دوزخ میں۔ کس وجہ سے؟ فقط ان کی نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے۔ چاہے آدمی دوزخ میں جائے، چاہے غنی دوزخ میں جائے، چاہے جو جہاد کرتا رہا ہے دوزخ میں جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر الہیت نہیں تھی۔ میرے نبی نے جو فرما دیا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہو، آپ سارے بیٹھے ہیں، اعتکاف کی نیت کی ہے، نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھے، جتنی دیر تک آپ سانس لے رہے ہیں آپ کا سانس لینا عبادت ہے، جتنی دیر تک آپ پلک جھپک رہے ہیں پلکوں کا جھپکنا عبادت ہے، جتنی دیر تک آپ سن رہے ہیں سننا عبادت ہے، اور جب تک بیٹھ کے ذکر اللہ کرتے رہیں گے ذکر اللہ کرنا عبادت ہے، کیونکہ یہ نیت فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ عبادت کرتا ہوں، بات بات انسان کی نیت کی وجہ سے بالکل مقتدار عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن دونوں پر اچھی نیت کی وجہ سے دونوں کو اجر و ثواب ملا ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک کنواں تھا، اور اس کنویں پر ایک صحابی نے جا کر قلعہ گاڑ دیا۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے وہ قلعہ کھیڑ دیا۔ ان دونوں کا معاملہ نبی مکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ، یہ دو ہیں، کنویں کے قریب ایک نے قلعہ گاڑا ہے اور دوسرے نے اس لکڑی کو کھیڑ دیا ہے۔ جس نے قلعہ گاڑا تھا اس سے پوچھا کہ کیوں وہاں قلعہ گاڑا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہاں سے مسافر گزرتے ہیں
بعض اوقات ان کے پاس سواری ہوتی ہے، اگر وہ پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو سواری نہیں سنبھال پاتے، اگر سواری سنبھالتے ہیں تو پانی نہیں نکال پاتے۔ میں نے اس نیت کے ساتھ یہاں بھی قلعہ گاڑ کیا تھا کہ آنے والے مسافر کو پانی پینے میں آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے پوچھا تم نے اس کو کھیڑا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے اس لیے کھیڑا ہے کہ یہ گزرتا ہے رات کے وقت کوئی سوار یا گزرنے والا شخص یہاں سے گزرے گا اور اس لکڑی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ گزر جائے اور گر جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، تو میں نے اس کو کھیڑ دیا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ نے تم دونوں کو اجر و ثواب عطا فرما دیا، دونوں کو اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ دونوں کا عمل متضاد ہے، دونوں کا عمل ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہے، ایک دوسرے سے وہ تضاد کھا رہا ہے، لیکن نیت کے درست ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے اور اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، دونوں ثواب کی حصہ نہ رہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ جتنی نشستیں ہو رہی ہیں، ان نشستوں میں نماز کے بعد جتنی دیر کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اس کا حصہ بننا ہے، اور یہ نیت فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر آپ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا ثواب، اللہ کے گھر میں ذکر اللہ کرنے کا ثواب، اللہ تعالیٰ کے گھر میں دین کے سیکھنے کا ثواب، دین سکھانے کا ثواب اور ذکر اللہ کرنے کا ثواب، مومنوں کا اکٹھا بیٹھنا یہ ثواب، عالم دین کی زیارت کرنے کا ثواب، پھر اس دورانیے میں ہر سانس کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری ان تربیتی نشستوں کو دعا و دین سیکھنے کے نام سے انعقاد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔